اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 10 سے یہ جو ہے نا، یہ بہت اہم آیات آگے شروع ہو رہی ہیں۔ ویسے تو قرآن پاک کی ساری آیات اہم ہیں، اب تک ہم جتنی بھی آیات پڑھ چکے ہیں، ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ایسے واقعات، کوئی نہ کوئی ایسے اہم اسباق نکل آتے ہیں جس کی وجہ سے بتانا ضروری ہو جاتا ہے ان آیات کے بارے میں۔ لیکن یہ جو ہے نا، یہ انسانی فطرت سے متعلق کچھ نہ کچھ آگے جو ہے نا آ رہی ہیں آیات وغیرہ، تو ہم اسی آیت میں ذکر کریں گے۔ ابھی ہم ذرا ترتیب سے پڑھتے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لن تغنیا، نہیں فائدہ پہنچائے گا، اغنیا یغنیو، اغناء کا مطلب فائدہ پہنچانا، لن تغنیا ہرگز فائدہ نہیں پہنچائے گا، عنہم انہیں، اموالہم ان کا مال، ولا اولادہم اور نہ ہی ان کی اولاد، من اللہ اللہ سے، شیئا کچھ بھی، وَأُولَئِكَ اور یہی جو لوگ ہیں، ہم یہ لوگ، وقود، یہ ہے ایندھن۔ وقود کا مطلب ہوتا ہے ایندھن، جیسے ہم لکڑی ڈالتے ہیں نا، آگ جلاتے ہیں، تو ایسے ہی وہ ایندھن ہے، النار، آگ کا۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیں، کفر کا مطلب جو ہوتا ہے نا، انکار کرنا، لیکن یہ بہت سارے معنی میں آتا ہے۔ پہلا سب سے بڑا کفر کا درجہ یہ ہے کہ اللہ کا انکار کر دیا جائے۔ پھر درجہ کم ہوتا ہے کہ اللہ کا انکار نہ کیا جائے بلکہ اللہ کو مانا جائے، لیکن انبیاء کا انکار کر دیا جائے کہ نبی وغیرہ نہیں ہوتے۔ پھر انبیاء کو مان لیا جائے لیکن کسی نبی کو مانا جائے، کسی نبی کو نہ مانا جائے، جیسے یہودیوں نے، عیسائیوں نے کیا تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ پھر انبیاء کو بھی مان لیا لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب کا انکار کر دیا۔ یا پھر اللہ کی کتاب کو تو مان رہے ہیں، جیسے ہمارا مسلمانوں کا قصور ہے کہ ہم قرآن کو، اللہ کی کتاب تو مانتے ہیں، لیکن اس میں جو موجود حرام چیز ہے، سود حرام ہے مطلق، اتنا بڑا حرام، اور جتنی بھی چیزیں، بے حیائی، فحاشی، جتنی بڑی زنا جو ہے، چوری، یہ ساری چیزیں جو حرام ہیں ان کو حلال ٹھہرا لینا، ان پہ کرتے رہنا حرام سمجھتے ہوئے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کفر میں آ جاتی ہیں۔ تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انہیں ان کا مال اور ان کی اولاد اللہ سے کوئی فائدہ نہیں دے گی، یعنی اللہ سے بچانے میں، یہ مفہوم ہے۔ اچھا، یہاں پہ دو چیزوں کا ذکر کیا، ایک اولاد کا اور ایک مال کا۔ انسان کی فطرت ہے، جب انسان کو کوئی کام کہا جائے، کوئی حکم دیا جائے اور وہ حکم تھوڑا سخت ہو، تو وہ اسے کام چور کرنے کے کچھ بہانے ڈھونڈتا ہے، اسے بچنے کے کچھ بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے اس چیز کی کہ اسلام سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اسلام قبول نہ کرنے کے زیادہ تر بہانے یہ دو ہی آئی ہیں، ایک تو مال اور ایک اولاد۔ اگر ہم قارون کی مثال لیں، قارون نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا تھا؟ کہ وہ کہتا تھا یہ جو مال ہے یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمایا، یہ اللہ نے تھوڑی دیا مجھے، تو اگر یہ میں نبی کی دعوت قبول کروں گا تو مجھے مال خرچ کرنا پڑے گا۔ اسی طرح فرعون کی مثال ہے کہ فرعون نے حضرت موسیٰ کی نبوت کا اقرار کیوں نہیں کیا تھا، کہ اگر میں ان کی نبوت کا اقرار کروں گا تو یہ جو جتنی بھی حکومت ہے، مال و دولت، حکومت، یہ جو میرا دبدبہ ہے، یہ جلال ہے، یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا، مجھے یہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ اور اس چیز سے مجھے ایک بات یاد آ جاتی ہے کہ چلو مطلب فرعون نے یا قارون نے، انہوں نے تو اسلام قبول اس لیے نہیں کیا، انہوں نے تو فرما برداری اس لیے نہیں کی کہ ان کا تو اتنا مال و دولت سب کچھ جاتا تھا تو یہ ڈرتا چھیننے کا۔ ہمارے پاس ایسا کون سا بہانہ ہے؟ ہم عام لوگ جو ہیں وہ ایسا کون سا بہانہ لے کے بیٹھے ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے، اپنی زندگی میں حلال چیزوں کو اڈاپٹ نہیں کرتے، حرام چیزوں کو چھوڑتے نہیں ہیں؟ ایسی رسم و رواج جنہوں نے ہمارے معاشرے کو تنگی میں ڈالا ہوا ہے، ہم پورے کے پورے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف چل رہے ہیں۔ چوریاں، ڈکیتیاں، ہیرا پھیری، دو نمبریاں کرنا، دھوکہ دینا، یہ ساری چیزیں جو ہمارے معاشرے میں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ کچھ لوگ، پورا معاشرہ اس چیز میں چل رہا ہے، ایک دوسرے کا نقصان کرنا، دوسروں سے مال ہتھیانا، کہ کیسے زیادہ سے زیادہ دو نمبری کے طریقے ایجاد کر کے دوسروں سے مال چھینا جائے، فراڈ، یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ تو یہ مال کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز پہ ضرب لگائی ہے کہ یہ جو تم مال کے پیچھے پڑے ہو، اور یہ مال قیامت کے دن تمہیں کوئی فائدہ نہیں دینے والا، ولا اولادہم اور نہ ہی تمہاری اولاد۔ انسان مال کس لیے حاصل کرتا ہے؟ وہ اولاد کے لیے تو حاصل کرتا ہے، اولاد کی تعلیم و تربیت یا جو بھی ہے ان کو پال پوسنے کے لیے، کہ ان کو اچھی سے اچھی سہولیات دے سکوں، اور اس چکر میں جب وہ دیکھتا ہے کہ بھی میرے پاس سہولیات کم ہیں، میں مطلب زیادہ انہیں سہولیات نہیں دے سکتا، تو وہ زیادہ سے زیادہ دو نمبری، فراڈ، دھوکہ، چوری، اس طرح سے پیسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے صرف اولاد کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ یہ جو اولاد ہے اور یہ جو مال ہے،
یہ قیامت کے دن اللہ سے بچانے کے لیے کوئی کام نہیں آنے والا۔ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہ جو ہیں یہ تو آگ کا ایندھن ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو آگ کا ایندھن ہے۔ تو یہ آیت نمبر 10 کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔